وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، باہر سے ہمارے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شان اور احسان ہوا کہ ذات کریم نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان مہینے کے اندر اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کے اختتام کے اوپر ہم لوگوں کی حاضری نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ایسے موقع کے اوپر بار بار حاضری نصیب فرمائے. آج کا دن جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس مقصد کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا ہی سہانا مقصد ہے، اور وہ ہے ہمارے اور آپ کا قرآن کے اختتام پر شرکت فرمانا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے. جس شخص کے سینے کے اندر یہ چیز محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو پروانہ اور خوشی کی چیز ہے وہ ہے ہی. اس کے علاوہ ان کے خاندان کے 10 آدمی کو جس کے اوپر جہنم واجب ہوتی، ایسے لوگوں کو یہ حافظ جو ہاتھ پکڑ کر کے جنت ملے گا. اتنا عظیم مرتبہ اللہ نے اس حفاظ کرام کو دیا ہے. اس لیے ہر شخص یہ دعا کریں اور عہد کریں کہ ہم اپنے گھر سے ایک حافظ ضرور پیدا کریں گے تاکہ جنت میں جانے کا ہمارے لیے سبب بن جائے. یہ ہے حفظ بنانے کا، حافظ بنانے کا ثواب. ہم لوگوں نے جو سنا ہے اس کا کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کا سننا اور ایک ہے قرآن کا پڑھنا. قرآن ہم رمضان کے علاوہ پڑھ رہے تھے، جیسے ہم نے پڑھا الف لام میم، 3 حرف پڑھا میں نے، الف لام میم قرآن کی آیت ہے. ہم نے رمضان سے پہلے پڑھا، رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا، کم سے کم 3 نیکی ملے گی، کم سے کم، چاہے جیسے بھی پڑھ لیا، کم سے کم 3 نیکی ملنا ہے. اب وہ چیز کو ہم رمضان میں لے کے آ گئے. ہم نے وہی چیز پڑھا الف لام میم، جہاں پہ 3 نیکی ملنی تھی اب وہ کم سے کم 30 نیکی بن گیا. کیوں بنا؟ یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے. رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ چیز 3 سے 30 ہو گیا. یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا جتنے اخلاص سے ہم پڑھیں گے، جتنے اخلاص سے ہم سنیں گے، اس کا ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا جس یقین کے ساتھ ہم سنیں گے. آج میں جب مسجد آیا، ہماری مسجد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، آگے چل کر کے کہیں یہ رسم و رواج میں بھی نہ بدل جائے، اس سے احتیاط بھی کرنی چاہیے. ہر طرف آپ لوگوں کو بوتل نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ یقین ہے کہ آج حافظ جی اگر اس میں پھونک مار دیں گے تو میرے گھر کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اس کو پینے کے بعد. اگر پیٹ میں درد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. جنات کا سایہ آ چکا ہے، اس پانی کو پلا دیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ قرآن صرف اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر دھر پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں قسم کھانے کے لیے. یہ اس کے لیے قرآن ہے. اگر ہم کو حافظ کے فوق کے اوپر یقین ہے تو اگر ہم اس کتاب کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کریں گے تو کیا برکت نازل نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے گھر کے اندر جن کا سایہ ہوگا؟ کیا بھوت پریت ہمارے گھر کے اوپر وار کرے گا؟ جس کے پھونکنے میں اتنی طاقت، اس کے پڑھنے میں کتنی طاقت ہوگی. اس لیے یہ عہد کریں، ہم نے سنا ہے یہاں، اس چیز کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کے جائیں گے. اور ہمیں نہیں آتا ہے ہم سیکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اور قرآن کی تعلیم صرف مسجد تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ گھر کے اندر بھی کریں گے، تاکہ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر برکت نازل ہو.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کبھی مسجد کے اندر شیطان کو دیکھا؟ پریشان کسی کو دیکھا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی۔ مومن انسان مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی۔ والمؤمن فی السوق کالسمک بغیر الماء، اور مومن بازار میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے باہر ہے۔ اس طرح مثال دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد میں آنے کے بعد ہم مومن کو ایک طرح کی سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا اذکار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دنیاوی سکون اگر ایسی کمروں کے اندر چاہتے ہو تو نہیں ملے گا، ڈاکٹروں کے ٹیبلٹ کے اندر چاہتے ہو نہیں ملے گا، تجھے اگر دل کا سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کے اندر آ جاؤ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی ذکر یہ ہے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا۔ یہ چیز ہم نے تراویح کے اندر پڑھا، اس کو اب حساب لگائیے، جب ایک حرف کے اوپر 30 نے کی، قرآن کے اندر کتنے حروف ہیں اس کو 30 سے کم 30 پہ ضرب دیجیے، گنا کیجیے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ جس شخص نے مکمل قرآن کریم سنا وہ آج ثواب کا حقدار ہو گیا، جو نہیں سنا وہ ایسے ہی پچھتاتا رہ گیا۔ اب پچھتاوا اس کے لیے، اب روئے گا دھوئے گا، لاکھ روپے اگر خرچ کر کے وہ سوچے کہ یہ نیکی ہم کما لیں، نہیں کما پائے گا۔ 1 لاکھ روپے اگر خرچ کرے وہ کہے کہ میں یہ نیکی پا لوں، نہیں پا سکتا ہے۔ جس نے قرآن کو سنا ہے اتنی نیکیاں ملی ہیں، اور وہ بھی رمضان کے اندر تراویح، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رمضان کے اندر فرض نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے، ایک فرض نماز، تو اس کی 70 فرض کے برابر ثواب، اور اگر کوئی نفل نماز پڑھا تو اس کا ثواب فرض کے برابر۔ اب بتائیے 20 رکعت پڑھا ہے، مطلب 20 فرض رکعت پڑھا ہے، اب اس فرض رکعت میں قرآن پڑھا ہے، اتنا ثواب ہوگا حساب نہیں لگا سکتے۔ تو بڑے ہی قابل مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مکمل قرآن کو سنا ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ افسوس کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اے میرے رب میری زندگی کو تو سلامت رکھنا، آنے والے رمضان میں میں مکمل قرآن سنوں گا۔ میں نے مسجد میں اپنی مسجد میں ایک جمعہ میں بیان کیا تھا، ایک شخص مجھ کو جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے کہا کہ میرے پیر میں بہت زیادہ درد رہا ہے، اس مرتبہ میں تراویح نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ نے میری زبان سے ایک بات نکال دیا، اور میں نے رمضان سے پہلے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے کھڑے کھڑے میرا پیر پھٹ جائے، اگر نیت کر لیں گے ہم کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، مکمل قرآن سننا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص آج مجھ کو کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کی بات میں نے سنا اور میں نے تراویح پڑھا اور مکمل پڑھا، الحمدللہ میرا پیر کا درد بھی ختم ہو گیا، اور کل ہماری مسجد کے اندر بھی الحمدللہ قرآن ختم ہو رہا ہے، مکمل قرآن ہم نے سن لیا۔ عہد کر لیں گے، دل میں ارادہ کر لیں گے، ارادہ کر لیتے ہیں نا، جیسے ہم کو بھائی آج 1 بیگھا کھیت کو جوتنا ہے، ارادہ کر لیا ہے، جیسے ہو جائے کر لیتے ہیں، نہیں کر لیتے، چاہے دھوپ ہو بارش ہو جو بھی ہو کر لیتے۔ پیسے نہیں ہے جیب میں، ہم کو قطر جانا ہے، اب 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس سے قرض اس سے قرض، یہ کرنا وہ کرنا کر کے چلے جاتے نہیں چلے جاتے۔ ویسے ہی عہد کریں کہ ہم کو جو ہے مکمل قرآن پڑھنا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ عہد کریں کہ میں اس قرآن کو سیکھ کر کے پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ یہ سچ دماغ میں بٹھا لیں، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو ہم ہدایت کا ذریعہ سمجھ کر کے عہد کریں، انشاءاللہ العزیز سیکھ لیں گے۔ دوسری چیز میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر یہ چیز محفوظ ہے، اللہ کی کتاب،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی لیا ہے، اللہ نے لیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مخالفت پہ آ جائیں پھر بھی قرآن کا ایک نقطہ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جنہوں نے اس کی حفاظت کیا ہے، جیسے حفاظ کرام، علماء کرام حفاظت کر رہے ہیں، ان کا مقام اللہ نے کتنا بڑھایا کہ 10 آدمی کو وہ جنت کے اندر لے جائیں گے، اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں۔ اس کی عزت کیا ہے؟ حفاظ کرام کی عزت کیا ہے؟ حفاظ کرام کی عزت یہ نہیں ہے کہ آپ 10 روپے دے کر اس کو خوش کر لیے، یہ عزت نہیں ہے۔ جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو دل کے اندر یہ آئے یہ اللہ کا کلام لے کر کے چلنے والا شخص ہے، نگاہ ان کے سامنے جھک جائے، دل کے اندر عزت۔ جیسے ہمارا کوئی بڑا آدمی آتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ادب میں، بھائی صاحب آپ بیٹھیے۔ حافظ آ جائے، آئیے حافظ صاحب آپ میرے سامنے چلیے، آپ میرے ساتھ گھر پہ چلیے، ان سے دعا کرائیے، ان سے دعا کے لیے کہیے۔ کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے میرے رب کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، یہ ہے ان کی عزت۔ آج ہم لوگ حافظ جی کے نام پہ 500 روپے جمع کرنا ہے، کٹھل کے 500 روپے نکال کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حافظ جی کو جو ہے احسان چکا دیا ہے۔ وہ 500 روپے کیا، 5 لاکھ کیا، 5 کروڑ کیا، پوری سمپتی اٹھا کر کے لا کر کے حافظ کے کندھے پہ ڈال دیں گے نا تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جتنا ثواب آپ کے کھاتے کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے کہ آپ اگر ان کے بدلے میں پوری سمپتی اٹھا کر کے اس کو دے دیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ 500 روپے 5000 روپے کیا چیز ہے؟ اس لیے جتنے بھی حفاظ کرام، علماء کرام ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ اگر ہم اور آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، اللہ ان کو اٹھا لیں گے، ان کو اٹھا لیں گے، علم کو اٹھا لیں گے، اور شرک اور بدعت ہمارے گاؤں کے اندر مسکنہ لے لے گا۔ اس لیے ان حفاظ کرام کی عزت کریں، قدر کریں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں دڑلے سے کہتے ہیں کیا وہ حافظ جی ہے، کیا ہو گیا، حفظ کر لیا کیا ہو گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ کو ایک صفحہ، ایک پیج یاد کرنے کے لیے میں دے دوں اور کہوں گا 1 مہینہ کے بعد اس کو یاد کر کے سنانا چاہیے، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا 10% لوگ یاد کر کے سنا پائیں گے۔ ایک پیج 10% لوگ 1 مہینہ میں سنا پائیں گے، باقی مشکل ہے۔ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں 4 مہینہ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، ان کے آنے کے بعد ان سے پوچھ کے آپ نے کتنا سورہ سیکھا ہے، وہ کہیں گے مشکل سے 4 سورہ، 5 سورہ، 6 سورہ میں نے سیکھا ہے۔ اتنا رگڑنے کے بعد اپنا پورا 4 مہینہ لگا دیا تب جا کر کے اتنا سیکھا۔ اللہ نے ان کے سینے کے اندر قرآن کو حفاظت کیا ہے، آپ ان کی عزت کریں، قدر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز جو حافظ قرآن بنا ہے وہ تو ان کے لیے ثواب ہے، جنہوں نے تراویح سن لیا ان کے لیے ثواب ہے۔ اب جو نہیں سن پایا وہ تو افسوس کر رہے ہوں گے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اب تو افسوس ہے۔ ان کے لیے بھی ایک نیکی ہے، میں ان کو بتلا دیتا ہوں، آپ وہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ تو ابھی پڑھ نہیں سکتے، جتنا پڑھنا تھا اتنا تو پڑھ نہیں پائیں گا، آپ کسی غریب بچے کو، کسی یتیم بچے کو جو بے سہارا بچہ ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر نہیں جا پا رہا ہے اپنی غربت کی وجہ سے، آپ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیے، آپ ان سے کہیے کہ آپ کے پڑھائی کے اندر جو خرچ ہوگا میں برداشت کروں گا، آپ کو پڑھنا ہے، جس لائن سے آپ پڑھو، حافظ بنو، عالم بنو، ماسٹر بنو، ڈاکٹر بنو، جو بھی پڑھنا ہے آپ کو، صرف آپ مجھے کہو، میں آپ کو پڑھاؤں گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ یہ کار خیر ہے، اس کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی کھاتے میں جاتا رہے گا، آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ ایک بچے کو آپ نے صرف پڑھا دیا، سیدھے راستے کے اوپر لا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری نماز تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی، اگر تیرے ہاتھ سے ایک آدمی سیدھے راستے پہ آ گیا تو سمجھ لینا کہ تیرے جنت میں جانے کا راستہ طے ہو چکا ہے۔ ہر آدمی یہ عہد کرے اپنے اگل بغل میں وہ بچے جو غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، پیسے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، ایسے بچے کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، آپ کی پڑھائی کی ذمہ میرا ہے، آپ آؤ میرے پاس، میں آپ کا سارا بوجھ برداشت کروں
اور اس کو اٹھائیے کسی مدرسے کے اندر لے جا کر کے داخلہ کرائیے. اس کا جتنا بھی خرچ آئے گا میں برداشت کروں گا, میں دوں گا. آپ اس کو حافظ قرآن بنا دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس حافظ قرآن کے بننے کی وجہ سے آپ کو وہ ثواب ملے گا کہ ہمارا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہر آدمی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگر میرے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں تو اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. اگر اتنا نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ان بچوں کو جو یتیم ہیں, لاچار ہیں, جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ان بچوں کو اٹھائیے اور ان کا پورا اخراجات اپنے ذمے میں لیجیے اور اس کو حافظ قرآن اور عالم دین, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر جو بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیے. ایسے ہزاروں آدمی ہیں. میں 1 سال میسور کے اندر لگایا, ڈپلوما کورس کیا میں نے انگلش اور کمپیوٹر کے اندر. میں نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا, ضیاء اللہ شریف نام ہے ان کا. میں نے ان کو دیکھا, وہ یتیم بچے کو اٹھاتا ہے, 250-300 یتیم بچے کو اپنے وہ انڈر میں رکھتا ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک مکان بنایا ہے, اس مکان کا نام ہی رکھا ہے اپنا گھر. کوئی بچہ ہے, یتیم بچہ ہے, آپ ان کو پوچھیں گے بیٹا کہاں پڑھ رہے ہو؟ اپنا گھر میں پڑھ رہا ہوں. یعنی بچے کے تصور اور کنسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے یہ نہ کہے میں یتیم خانے میں پڑھ رہا ہوں, کہتا ہے اپنا گھر میں پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ جو بچہ آتا ہے ان سے وہ شخص پوچھتا ہے بیٹا تو کیا بنے گا؟ پہلا سوال ان سے یہ پوچھتا ہے بیٹا تو کیا بنے گا؟ وہ کہہ دیا زبان سے میں پائلٹ بنوں گا, یعنی جہاز کو میں اڑاؤں گا. اللہ کا کرم میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایسے ایسے بچوں کو انہوں نے تیار کیا ہے کہ وہ جہاز اڑا رہا ہے. 250 بچے ان کے ذمے میں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو میں انجینئر بنوں گا, ان کو انجینئر بنا رہا. کہاں پڑھنا ہے, کتنا خرچ ہوگا, کیسے ہوگا, وہ سارا کا سارا اخراجات وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 25 عالم دین کو وہ اپنے انڈر میں لیتا ہے, جگہ جگہ سے اٹھا کر کے, ندوہ سے, دارالعلوم دیوبند سے, فلاح سے, اصلاح سے, مختلف ادارے میں وہ جا جا کر کے بچوں کو چنتا ہے. 25 عالم دین کو اٹھاتا ہے, اٹھانے کے بعد اپنے انڈر میں رکھتا ہے. اس کو رکھنے کے بعد دینی علم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر کے ان کو دنیا کے اندر کام کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. الحمدللہ مجھے بھی وہاں پہ 1 سال رہ کر کے سیکھنے کا موقع ملا ہے. اس کے علاوہ مزید یہ تو پورا اخراجات دیتے ہی دیتے ہیں, اس کے علاوہ مہینے کے اندر 1000 روپے انڈین جیب میں ڈال دیتے ہیں. بیٹا یہ تمہارے لیے ہے, آپ اس کو رکھو, اس سے تیل, صابن, کپڑا وپڑا جو کچھ خرچ کرنا ہے آپ کو خرچ کرنا ہے. تو دیکھیں ایک شخص کتنا کام کر سکتا ہے. 250 بچے کو جو پڑھنا چاہے وہ پڑھا سکتا ہے. بڑا سے بڑا ہاسپٹل کھول دیا ہے, فری میں علاج ہو رہا ہے. یتیموں کے لیے لنگر کھول دیا ہے, کھانے کا انتظام کر دیا ہے. کیا ہم ایک بچے کو نہیں پڑھا سکتے؟ ضرور پڑھا سکتے. اس لیے ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے جیب سے پڑھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.